الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكلا وعد الله الحسنى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن ابني هذا سيد أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحسن والحسين بهانا نجات الدنيا والآخرة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام جھوم جھوم کے محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک اس طرح پڑھے کہ مدینے والے آقا بھی کرم فرما دیں اور سید الشہداء امام عالی مقام کی نگاہ محبت بھی شامل حال ہو جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آج میں چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے آپ کے گزار کروں گا وقت بھی کم ہے نہ کسی کی ذات پہ تنقید ہوگی صرف قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے تحت ہم اپنا عقیدہ بیان کریں عشق قاتل سے بھی مقتول سے بھی گرانا عشق قاتل سے بھی مقتول سے بھی گرانا یہ تو بتا محبت کا صلہ کس سے مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے بھی گرانا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے بھی گرانا یہ تو بتا حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوستان عزیز دو آیے کریمہ میں نے تلاوت نہیں کی انہیں کی روشنی میں بات کو آگے آپ کے گوش گزار کروں گا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا اور نہ تم کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں اموات مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا اور نہ تم گمان کرنا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں مردہ یعنی اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں میری وحدانیت کا اقرار کرنے والوں ارے ہم خدا کو خدا تب مانتے ہیں جب مصطفیٰ کی زبان سے نکلا توحید کیا ہے اگر بندے کو توحید کی سمجھ آ جائے تو عقیدہ ہر چیز سامنے آ جائے قل هو اللہ احد کہہ دو اے پیارے مصطفیٰ تم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے ارے جب اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار
करवाया तो किसके जरिए? नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा, इकबाल ये तो बता तूने खुदा को कैसे माना? तो आप फरमाने लगे, जब मुस्तफ़ा की ज़बान से सुना तो मैंने मान लिया खुदा एक है। मुजद्दिद अल-फसानी का भी यही अकीदा है। इश्क़ो मोहब्बत आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी का भी यही अकीदा है। आप ही फरमाते हैं मैंने खुदा को खुदा तब माना जब मुस्तफ़ा की ज़बान से निकला। वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वला तहसबन्न अल्लज़ीना, और ऐ लोगों तुम गुमान भी ना करना, क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में मारे गए, अमवाता मुर्दा, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है, उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, हम जमीन के ऊपर जिंदा हैं, वो जमीन के नीचे जिंदा। उनकी जिंदगी का हमें शौक नहीं है, वो जिंदा रिज़्क़ भी लेते हैं, अल्लाह पाक की हर नेमतें उनके सामने हाल होती हैं। तो दोस्तान अजीज, इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह ये चाहता है युज़हिबान तुमुरिस अहल बैत, ऐ मेरे मुस्तफ़ा के घर वालों, ऐ मेरे महबूब नबी के घर वालों, तुमसे हर किस्म की कजी दूर कर दे, हर किस्म की नापाकी दूर कर दे, वायुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें ऐसा पाक और साफ कर दे जैसा पाक और साफ करने का हक है। नबी के घर वालों, अरे घर में कौन होता है? घर में हजूर की अज़वाज हैं। जब हजूर की अज़वाज की बारी आई तो नवाज ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ऐ मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, मेरी वहदानियत का इकरार करने वालों, सुनो, मेरे मुस्तफ़ा की जो अज़वाज हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। अरे सारी तफसीर उठा लें, सारी तफसीर उठा लें, सारी अज़वाज का जिक्र है, अब उनमें तखसीस नहीं की, किसी की तखसीस नहीं की। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें ऐसा पाक और साफ कर दे जैसा पाक और साफ करने का हक है। अब जरा 1400 साल पीछे चले गए, जब अहले बैत का जिक्र हो रहा था, हजूर के घर में अज़वाज किनकी थी? एक ताजदारे सदाकत अबू बकर की बेटी थी, एक ताजदारे अदालत उमर फारूक की बेटी थी। ये दोनों हजूर की अज़वाज में शामिल हैं। और हजूर की बेटियां किनके घर में थी? एक सैयदुश शुहदा, सखियों के बादशाह सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके घर में हजूर की 2 बेटियां, और एक मौला कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके घर में। यानी 2 को जीनत बख्शी हजूर ने सुसर बना के, अरे 2 को जीनत बख्शी हजूर ने बेटा और दामाद बना के, 2 को जीनत बख्शी हजूर ने सुसर बना के, और 2 को जीनत बख्शी हजूर ने बेटा और दामाद बना के। अरे उस्मान गनी के घर एक नहीं 2 बेटियां हैं, जबकि पर दिगरे दोनों, और उनकी शान ये है, मेरे और आपके प्यारे आका का फरमान है, अरे उस्मान की शान ये है कि इससे फरिश्ते भी हया करते हैं। अगर मेरी 100 बेटी भी होती तो वो भी एक करके मैं उस्मान गनी के अहले सुन्नत का अकीदा ये है, अहले सुन्नत हर उसका एहतराम करते हैं जिसकी निस्बत मुस्तफा से है। अरे अगर हम हजूर की अज़वाज का अदब करते हैं तो इस निस्बत से वो हजूर की अज़वाज हैं, हजूर के असहाब का अदब करते हैं तो इस निस्बत से हजूर के साथ उनका ताल्लुक है, हजूर के साथ उनकी निस्बत है। अरे हम पिछले दिनों मुझे एक शख्स ने कहा, देखो जी इमाम अली मुकाम की कितनी बड़ी शान है, इमाम अली मुकाम का कितना बड़ा मकाम है, जिस जगह आप आराम फरमा है 70 दाएं 70 बाएं 70 आगे 70 पीछे, अरे वो तो बख्शे गए। मैंने कहा अरे ये तो तूने मान लिया, अरे ये भी मान कि जो मुस्तफा के दाएं बाएं हैं उनका काम क्या है। अगर तुम हुसैन के दाएं बाएं आगे पीछे आराम फरमाने वाले कब्र के अंदर अगर वो बख्शे गए हैं, ये तेरा अकीदा है। अरे हुसैन को सैयद शुहदा बनाया किसने? अरे हुसैन को इमाम अली मुकाम बनाया किसने? अरे हुसैन को नवासा किसने कहा? हुसैन को नवासा बेटा किसने कहा? वो मेरे उराके प्यारे आका ने कहा। पहले सुन्नत का अकीदा ये है, अरे हमारा अकीदा ये है, हम ठोक बजा के बात करते हैं, और जब भी बात करते हैं सहाबा
صحابہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے علاوہ ہم کی بات کرتے ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ روایتوں میں نہیں، یہ تاریخوں میں نہیں۔ ارے ہم پہلے قرآن کو مانتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کو مانتے ہیں، پھر حدیث مصطفیٰ کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں۔ اللہ پاک نے جب صحابہ کی شان آئی تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ارے اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ فرما دیا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ارے جن سے اللہ راضی ہوا، آج ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ زندگیوں کو سامنے لا کے 2-2 گھنٹے گفتگو اور تقریریں کرنے والے؟ ارے صحابی بنتا کب ہے؟ کبھی ہم یہ سوچ رہے ہیں ارے جس نے ایمان کی حالت میں ظاہری زندگی میں چہرہ مصطفیٰ دیکھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک عمل بھی نہ کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کی شان یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی۔ ارے آج کے دور کا مسلمان، نہ ہمارے پاس عمل، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیکیاں، نہ زہد و ورع، نہ تقویٰ۔ ارے ہم صبح کچھ اور ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کے ہم گفتگو کریں، دنیا کے سارے غوث قطب ابدال مل جائے، اے میرے سنی بھائی، غوث جیلانی کا تو مرید ہے، سلطان بہو کا تو مرید ہے، فرید الدین گنج شکر کا تو مرید ہے، ارے سارے مل بھی جائیں تو صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ صحابی کے پاؤں کے ساتھ جو خاک لگتی ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا مقام ہے صحابی کا۔ اور پھر یہ دونوں شہزادے جن کے نام کی آج محفل سجی ہے، جن کے نام کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، کبھی تصور میں آئیں حضرت سلطان بہو کہ وہاں عرس کیوں ہوتا ہے، امام علی مقام کا عرس کیوں ہوتا ہے؟ ارے عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی، اور خوشی کب منائی جاتی ہے؟ جب بندے کو کامیابی ملے، جب بندہ کامیاب ہو جائے۔ ارے امام حسین کربلا کے میدان میں کامیاب ہو گئے، اس لیے اہل سنت خوشی بھی مناتے ہیں کہ ہمارے امام تو وہ ہے ارے جو کامیاب ہوئے، ارے جو مشن انہیں دیا گیا تھا اس مشن کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ اور پھر حضور کی ساری اہل بیت، حضور کے سارے صحابہ، حضور کی ساری ازواج، ارے بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین دونوں جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان بنی ھذا سید، امام حسن مجتبی کے بارے میں، ان بنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان یصلحتہ فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ 2 مسلمان عظیم گروہوں کی صلح کروائے گا، 2 عظیم مسلمان گروہوں کی صلح کروائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کوئی عام تھرڈ کتاب کی نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک کے بعد جس کو سبھی مانتے ہیں۔ جی این یصلحتہ، یہ میرا بیٹا 2 عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا جب بہت زیادہ خون بہہ چکا ہوگا۔ اور صلح کب کروائی یہ خود جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ صلح ہوئی کس سے اور ہوئی کب، اس صلح میں کون کون شامل تھا، پھر زبانیں بند ہو جانی چاہیے، ذہن کھل جانے چاہیے۔ پھر اہل سنت کا عقیدہ اس طرح نکھر کے سامنے آتا ہے کہ جب بندہ اپنا دل صاف اور پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جب وسیلہ حسین کا دیتا ہے، صدقہ مصطفیٰ کا مانگتا ہے، کرم خدا کرا دیتا ہے، بندے کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہوتا تب ہے جب عقیدہ صاف اور ستھرا ہوگا، جب عقیدہ صاف اور ستھرا ہوگا۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم صرف حضور کے غلام بن کے رہیں، اور حضور کا غلام وہی ہے۔ جب حضور نے پوچھ لیا بتا میرے صحابہ کے بارے میں کیا کہتا تھا،
میری اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا کہتا تھا، میری ازواج کے بارے میں کیا سنا کرتا تھا، پھر وہاں جواب کیا دیں گے جب ان کا غلام بن کے رہے گا؟ جب حضور نے پوچھا تو کہے گا یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، جس جس کی آپ سے نسبت ہے میں تو ان کے در کا منگتا ہوں، میں تو ان کے در کا سوالی ہوں، اور انہی کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگا کرتا تھا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ۔